بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 142 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مزارعت والی زمین ادائیگی قرض میں نہ بیچنے کا حکم۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ مَاتَ رَبُّ الْأَرْضِ قَبْلَ الزَّرَاعَةِ بَعْدَمَا كَرَبَ الْأَرْضَ وَحَفَرَ الْأَنْهَارَ انتقضت المزارعة لأنه ليس فيه إبطال مال على المزارع ولا شيء للعامل بمقابلة ما عمل كما نبينه إن شاء الله تعالى۔ وإذا فسحت المزارعة بدين فادح لاحق صاحب الأرض فاحتاج إلى بيعها فباع جاز كما في الإجارة، وليس للعامل أن يطالبه بما كرب الأرض وحفر الأنهار بشيء، لأن المنافع إنما تتقوم بالعقد وهو إنما قوم بالخارج، فإذا انعدم الخارج لم يجب شيء، ولو نبت الزرع ولم يستحسد لم تباع الأرض في الدين حتى يستحسد الزرع، لأن في البيع إبطال حق المزارع والتأخير أهون من الإبطال، ويخرجه القاضي من الحبس إن كان حبسه بالدين، لأنه لما امتنع بيع الأرض لم يكن هو ظالما والحبس جزاء الظلم۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَلَوْ مَاتَ رَبُّ الْأَرْضِ، اگر عامل کے زمین کو جوتنے یعنی ہل چلانے اور اس میں نالیاں بنانے کے بعد قبل الزراعت، زراعت سے پہلے اگر رب الارض کا انتقال ہو جائے تو انتقضت المزارعت، تو مزارعت ختم ہو جائے گی۔ لأنہ لیس فیہ ابطال مال، اس لیے کہ اس میں عامل کے مال کا بطلان نہیں ہے اور کام کے بدلے میں عامل کو کچھ نہیں ملے گا۔ کما نبینہ انشاءاللہ، جیسا کہ ہم اس کو بیان کریں گے اگر اللہ نے چاہا۔ وَإِذَا فُسِحَتِ الْمُزَارَعَةُ، اور جب مزارعت کو فسخ کر دیا گیا ان بھاری قرضوں کی وجہ سے جو زمین کے مالک کو لاحق ہوئے، فَاحْتَاجَ إِلَى بَيْعِهَا، پس ان قرضوں کی وجہ سے وہ زمین کو بیچنے کا محتاج ہو گیا اور اس نے زمین کو بیچ ڈالا، تو جازا، تو یہ بیچنا جائز ہے، کما فی الإجارة، جیسا کہ اجارہ میں ہوتا ہے۔ ولیس للعامل، اور عامل کو یہ حق نہیں ہے ان یطالبہ بشیء، کہ وہ کسی چیز کا مطالبہ کرے، کس کے عوض میں؟ بما کرب الارض، جو اس نے زمین میں ہل چلایا، وحفر الانہار، اور اس میں نالیاں بنائیں، تو ان دونوں کاموں کے بدلے میں عامل کسی شے کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ لأن المنافع انما تتقوم بالعقد، اس لیے کہ منافع عقد سے مقوم بنتے ہیں۔ وہو انما قوم بالخارج، اور عقد کی قیمت لگائی جاتی ہے پیداوار کی وجہ سے۔ فإذا انعدم الخارج، تو جب پیداوار ہی معدوم ہے تو لم یجب شیء، تو کوئی چیز بھی واجب نہیں ہوگی۔ ولو نبت الزرع، اور اگر کھیتی اگنے کے بعد ولم یستحصد، ابھی وہ کھیتی کاٹی نہیں گئی، ابھی کھڑی ہے، لم تباع الارض فی الدین، تو قرض کی ادائیگی میں اس زمین کو بیچا نہیں جائے گا، حتیٰ یہاں تک کہ کھیتی کو کاٹ لیا جائے۔ لأن فی البیع ابطال حق المزارع، اس لیے کہ یہاں اس زمین کو بیچ ڈالنے میں مزارع کے حق کو باطل کرنا ہے، اور تاخیر ابطال سے زیادہ آسان ہے۔ وَيُخْرِجُهُ الْقَاضِي مِنَ الْحَبْسِ، اور قاضی اس رب الارض کو حبس سے، قید سے نکال دے گا اگر اس نے حبسہ بالدین، دین کی وجہ سے
اس کو قید میں ڈالا ہو۔ لأنه لما امتنع بیع الارض، اس لیے کہ جب زمین کا بیچنا اس کے لیے ممتنع ہو گیا تو لم یکن هو ظالما، تو اب رب الارض ظالم نہیں ہے۔ والحبس جزاء الظلم، اور حبس وہ تو ظلم کی جزا ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں بھی 3 قسم کے مسائل زیر بحث ہیں۔ ان میں سے پہلا مسئلہ کہ عامل نے ابھی کام شروع کیا تھا لیکن ابھی تک بیج نہیں ڈالا گیا، اس سے پہلے ہی جو رب الارض ہے اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو اس کی تفصیل کچھ آ رہی ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ ہمارے آج کے سبق میں یہ ہے کہ اگر بہت بھاری قرض کی وجہ سے مزارعت کو فسخ کرنا پڑ گیا تو اس صورت میں کیا تفصیل ہوگی۔ اسی طرح ہمارے آج کے سبق میں جو تیسرا مسئلہ ہے وہ یہ کہ کھیتی اگ آئی، پھر مالک زمین پر بہت زیادہ قرض نکل آیا، تو آیا اب لگی ہوئی کھیتی جو ابھی تک کٹی نہیں ہے، پک چکی ہے یا پکنے کے قریب ہے، کچھ دنوں میں کٹ جائے گی، تو اس صورت میں آیا اس رب الارض کو اپنی زمین بیچ کر اپنا قرضہ اتارنے کی اجازت ہوگی یا نہیں، تو اس کی تفصیل ہمارے آج کے سبق میں آ رہی ہے۔ تو آئیے عبارت میں پہلے مسئلہ کو دیکھتے ہیں۔ وَلَوْ مَاتَ رَبُّ الْأَرْضِ قَبْلَ الزَّرَاعَةِ، اگر رب الارض زمین کا مالک احمد اس کی وفات ہو جاتی ہے زراعت سے پہلے، تو یہاں زراعت سے مراد یہ ہے کہ بیج نہیں ڈالا گیا ابھی تک، اگانے کے لیے زمین تیار ہو گئی ہے، ہل چلا دیے گئے ہیں، نالیاں بنا دی گئی ہیں، لیکن ابھی تک فصل کی کاشت نہیں کی، بیج نہیں ڈالا کہ رب الارض کی وفات ہو گئی، تو اس صورت میں انتقضت المزارعۃ، مزارعت ختم ہو جائے گی۔ قبل الزراعۃ بعدما کرب الارض، یہاں عامل 2 کام کر چکا ہے کہ اس نے زمین کو جوت دیا ہے، یعنی زمین میں ہل چلا دیے ہیں، اور وحفر الانہار، اس نے وہاں نہریں کھودی ہیں یعنی نالیاں بنا دی ہیں اس زمین کے اندر پانی کو سپلائی کرنے کے لیے، اس کھیت کے مختلف مواقع تک پانی پہنچانے کے لیے، تو یہ 2 کام اس کی طرف سے ہو گئے تھے۔ تو اس صورت میں رب الارض کی وفات ہو جاتی ہے تو اب مزارعت ختم ہو گئی۔ لأنه ليس فيه ابطال مال على المزارع، کہتے ہیں ہم اس کو ختم کر دیں گے، کیوں کہ اس صورت میں مزارع یعنی عامل حماد کا کسی قسم کا مالی نقصان نہیں ہے، یعنی اس مزارعت کو اگر فسخ کر دیں تو کسی کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، خاص طور پہ عامل کا کوئی مالی نقصان نہیں ہو رہا، لہٰذا اس کو بلا جھجک فسخ کر دینا چاہیے۔ ہاں اس نے کام تو کیا ہے، محنت بھی کی ہے، ہل چلایا ہے، نالیاں بنوائی ہیں، لیکن اس باب میں مزارعت کے باب میں جو اجرت ہوتی ہے تو یہ اجرت منافع سے طے ہوتی ہے کہ اس میں عامل حماد کو جو کچھ ملنے والا ہے وہ رب الارض احمد نے اپنی جیب سے نہیں دینا تھا، یہاں جو منفعت یا اجرت طے ہو رہی ہے وہ اسی وقت ملنی تھی جب اس کھیت سے کچھ پیداوار حاصل ہوتی تو پیداوار میں سے کچھ اس کو ملتا، تو ولا شیء للعامل بمقابلۃ ما عمل، تو یہاں عامل کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ملے گا، کما نبینہ انشاء اللہ تعالی، جیسا کہ ہم اس کی وضاحت کر دیں گے۔ تو اس کی وضاحت کہاں پہ آ رہی ہے؟ تو یہ 2 لائنیں نیچے آپ دیکھیں، لأن المنافع انما تتقوم بالعقد، اس لیے کہ جو منافع ہوتے ہیں ان کی قیمت لگتی ہے عقد کی بنیاد پہ، وہ مقوم بنتے ہیں عقد کی وجہ سے، اور وہ قیمت معلوم ہوتی ہے بالخارج پیداوار کے ذریعے سے، منافع کی قیمت معلوم ہوگی پیداوار سے، تو جب پیداوار ہے ہی کوئی نہیں تو پھر منفعت یا اجرت کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے یہاں مزارعت کو فسخ کر دیں گے، اور جو عامل ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا، تو اس کو کچھ نہیں مل رہا تو اس کے مقابلے میں جو زمین کا مالک ہے اس کو بھی تو کچھ نہیں مل رہا، یا تو یہ ہوتا کہ زمین کے مالک کو کچھ مل رہا ہوتا
اور عامل کو محروم کر دیا جاتا پھر تو یہ بات قابل اعتراض تھی، لیکن یہاں زمین کے مالک کو بھی کچھ نہیں مل رہا، اس لیے اس مضارعت کو خاموشی سے فسخ کر دیں گے۔ اب آگے دوسری صورت بیان کی جا رہی ہے، وَإِذَا فُسِخَتِ الْمُزَارَعَةُ بِدَيْنٍ فَادِحٍ لَحِقَ صَاحِبَ الْأَرْضِ، کہ مزارعت کے معاملات احمد اور حماد کے درمیان طے ہو گئے اور حماد نے کام شروع کر دیا، زمین اس میں ہل چلا دیا، نالیاں بن گئیں۔ اب ایسا ہوا کہ رب الارض اس پہ اچانک ایسے قرضے ظاہر ہو گئے جن قرضوں کی ادائیگی اس زمین کو بیچے بغیر ممکن نہیں، اور کوئی صورت نہیں ہے۔ یہی زمین ہے جس پہ مزارعت شروع ہو چکی ہے، مثلا یہ 5 ایکڑ زمین ہے اور اس 5 ایکڑ کی قیمت 50 لاکھ روپیہ ہے، تو اب اتنی بڑی رقم رب الارض کہیں اور سے مہیا نہیں کر سکتا، اب اس کو زمین بیچنے کی ضرورت ہے۔ فاحتاج الی بیعہا، بس وہ محتاج ہو گیا اس زمین کو بیچنے کا۔ فباع، پھر اس نے وہ زمین بیچ ڈالی، تو جازا، تو اس زمین کو بیچنا جائز ہے۔ تو اس صورت میں بھی مزارعت فسخ ہو جائے گی، یعنی یہاں بھی کام کر چکا ہے عامل لیکن ابھی تک بیج نہیں ڈلا، مزارعت کی ابتدا تو ہو چکی ہے لیکن جو اس ابتدا کی اصل ہے کہ بیج بو دیا جائے وہ نہیں ہوا۔ تب دین چونکہ ایک عذر ہے، لہٰذا اس عذر کی وجہ سے یہ زمین بیچنے کی اجازت ہوگی۔ کما فی الاجارتی، جیسا کہ اجارہ میں ہوا کرتا ہے۔ مثلا عبد الرحمن نے اپنی زمین خالد کو ٹھیکے پہ دے رکھی ہے، کرائے پہ دے رکھی ہے، وہ معاہدہ اگرچہ ان کا ایک پورے سال کا ہے، لیکن عبد الرحمن اچانک قرضوں میں گر جاتا ہے۔ اب ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس کی ایک ہی صورت ہے کہ یہ زمین جس کا ٹھیکہ اس نے خالد سے کر رکھا ہے، یہ زمین خالد سے لے کر بیچے اور بیچ کر اپنے قرضے ادا کرے۔ تو جیسے اجارہ میں ایسا کرنا ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہاں مزارعت میں بھی ٹھیکے پہ دی ہوئی زمین کو واپس لے لینا اور اس کو بیچ کر اپنے قرضے ادا کرنا درست ہے، یعنی جیسے اجارہ میں درست ہے اسی طرح مزارعت میں بھی اگر کھیت کو تیار تو کیا گیا تھا، زمین کو تیار تو کیا گیا تھا لیکن ابھی بیج نہیں بویا گیا، تو اس سے پہلے تو زمین بیچی جا سکتی ہے۔ تو اب یہاں پہ لیس للعامل ان یطالبہ، تو عامل کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مطالبہ کرے کہ مجھے جو میں نے ہل چلائے ہیں اس کے پیسے دیے جائیں، یا جو میں نے بیج یا جو میں نے نالیاں کھودی ہیں اس کا کچھ دیا جائے۔ ولیس للعامل بشیء، عامل کو لیس للعامل ان یطالبہ بشیء، کسی چیز کا مطالبہ کرے تو اس کو مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ لأن المنافع انما تتقوم بالعقد، اس لیے کہ منافع کے اندر سے ہی، اس لیے کہ منافع، دوبارہ سنیں، لأن المنافع انما تتقوم بالعقد، کہ جو منافع ہوتے ہیں وہ منافع عقد کی بنیاد پہ قیمتی بنتے ہیں، ویسے منفعت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ جیسے اگر عبد الغفار کی گاڑی پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ سفر کرے تو یہ اس کی گاڑی سے فائدہ تو اٹھا رہا ہے، لیکن یہاں اس کے اس سفر کرنے کی یا اس گاڑی پہ بیٹھ کر جھولا لینے کی کوئی قیمت نہیں ہے، جو نفع اس نے اٹھایا اس کی گاڑی سے اس کی قیمت نہیں لگ رہی۔ لیکن اگر گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے یہ طے ہو جاتا کہ آپ میرے ساتھ گاڑی پہ بیٹھو، فلاں جگہ میں آپ کو اتاروں گا، میری گاڑی سے آپ نفع اٹھاؤ گے تو میں آپ سے اتنے پیسے لوں گا، آپ مجھے مثلا 500 روپیہ دو گے، تو یہ منافع عقد کی وجہ سے متقوم ہو گئے۔ منفعت وہ متقوم ہوئی کہ جب عقد ہو گیا، تو وَهُوَ إِنَّمَا قُوِّمَ بِالْخَارِجِ، اور منافع کی جو قیمت لگتی ہے وہ تو پیداوار سے لگتی ہے۔ زمین کے باب میں آ جائیں تو مزارعت میں یہاں منافع کی قیمت کیسے معلوم ہوگی؟
بالخارج پیداوار کے ذریعے سے معلوم ہوگی کہ پیداوار ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنی منفعت حاصل ہو رہی ہے۔ فَإِذَا انْعَدَمَ الْخَارِجُ جب پیداوار معدوم ہو گئی، پیداوار ہوئی ہی کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوگا، لم یجب شیئن تو کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ اب تیسری صورت وہ ہے کہ زمین میں ہل بھی چل چکے ہیں، نالیاں بھی بن گئیں اور فصل کی کاشت بھی ہوئی، اور کاشت ہونے کے بعد فصل اگ بھی چکی ہے، بڑی بھی ہو گئی ہے، ہاں اب کٹی نہیں ہے، یعنی اب یہ معاملہ انجام کے قریب پہنچنے والا تھا۔ تو اس وقت میں اچانک یہ صورت بن گئی کہ رب الارض زمین کا مالک احمد، اس پر قرضہ لینے والوں نے گھیرا ڈال دیا کہ آپ ہمارے پیسے ابھی دو۔ تب کھیتی اگی ہوئی تھی، ولم یستحصد لیکن وہ کھیتی ابھی تک کٹی نہیں تھی، تو لم تباع الارض، لم تباع نہیں بیچا جائے گا اس زمین کو، فی الدین اس قرض کی ادائیگی میں، بلکہ یہاں انتظار کیا جائے گا حتی یستحصد الزرع، یہاں تک کہ یہ کھیتی کٹ جائے۔ اب تو چونکہ فصل اگی کھڑی ہے، تیار ہونے کے قریب ہے، چند دنوں میں یہ فصل کٹ جائے گی، تو اب ایسی صورت میں زمین نہیں بک سکتی۔ پہلی دونوں صورتیں جن میں زمین بیچی گئی تھی، ان دونوں صورتوں میں ابھی تک زمین تیار ہوئی تھی، بیج نہیں ڈالا گیا تھا اور بیج اگا بھی نہیں تھا۔ یہاں بیج صرف اگا نہیں ہے بلکہ یہ فصل بڑی ہو چکی ہے، کٹنے کے قریب آ گئی ہے، ہاں ابھی تک کٹی نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں احمد زمین کو نہیں بیچے گا، لأن فی البیع ابطال حق المزارع، اس صورت میں اگر ہم رب الارض کو زمین بیچنے کی اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیچ ڈالو، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ مزارع کا حق باطل ہوگا، کہ جس نے محنت کی ہے اور کھیتی اگائی ہے تو اس میں اس کا حق باطل ہو رہا ہے۔ اگر اس زمین کو ہم فروخت کرتے ہیں تو اس فروخت کرنے میں اگر تاخیر کی جاتی ہے تو اس تاخیر کی صورت میں جو قرض خواہ ہیں ان کا نقصان بھی بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ان کے قرضے ان کو جلدی نہیں مل رہے، ان کا پیسہ یہاں رک گیا ہے، ان کا پیسہ یہاں پہ پھنس گیا ہے، ان کا بھی نقصان ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو عامل حماد ہے اس کا بھی نقصان ہے، تو اب قرض خواہوں کا نقصان وہ کم ہے، ہلکا ہے بمقابلہ عامل کے نقصان کے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر قرض خواہوں کو قرضہ آج نہیں ملتا بلکہ اس میں کچھ تاخیر کرتے ہیں تو قرض خواہوں کا ختم تو نہیں ہوتا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آج اگر ہم نے ان کا قرضہ ادا نہیں کیا تو ان کا قرضہ معدوم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ان کو لینے کا حق نہیں ملے گا۔ قرض خواہ کا حق ختم نہیں ہوتا، ہاں صرف اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، آج نہیں ملا تو ایک ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد مل جائے گا۔ جبکہ زمین فروخت کریں تو اس صورت میں کاشتکار کا حق بالکل باطل ہو جاتا ہے، بالکل یہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا وَالتَّاخِيرُ أَهْوَنُ مِنَ الْإِبْطَالِ، تو تاخیر یہ ہلکی ہے ابطال کے مقابلے میں۔ تو کوئی بات نہیں، قرض خواہوں کو مطمئن کیا جائے، ان سے تھوڑا سا ٹائم لیا جائے، تاخیر کر دی جائے کہ آپ 10 سے 15 دن انتظار کر لیں، یہ کھیت کٹ جائے گا، پھر اس زمین کو بیچ کر آپ کا قرضہ ادا کر دیں گے۔ تو اب چونکہ فروخت میں تاخیر وہ اس عامل کی بھلائی کے لیے ہو رہی ہے اور اس زمین کے مالک کی طرف سے قرض کی ادائیگی میں یہ تاخیر کوئی ٹال مٹول نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے اگر قاضی نے اس رب الارض کو جیل بھیج دیا تھا کہ اس کو بند کر دو، یہ قرض ادا نہیں کر رہا، تو قاضی کو چاہیے اس کو جیل سے رہائی دے دے۔ وَيُخْرِجُهُ الْقَاضِي مِنَ الْحَبْسِ إِنْ كَانَ حَبَسَهُ بِالدَّيْنِ، اگر اس نے دین کی وجہ سے اس کو قید میں ڈالا تھا، لِأَنَّهُ لَمَّا امْتَنَعَ بَيْعُ الْأَرْضِ لَمْ يَكُنْ هُوَ ظَالِمًا، کیونکہ یہاں زمین کی فروخت میں جو تاخیر ہے وہ اس رب الارض کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ جو عامل ہے اس کی بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں زمین فروخت کرنے سے وہ رکا ہوا ہے۔ تو جب
زمین کے فروخت نہ کرنے کی ایک معقول وجہ موجود ہے تو اس صورت میں وہ ظالم نہیں ہوگا۔ والحبس جزاء الظلم، اور جو حبس ہوتا ہے، کسی کو قید میں ڈالا جاتا ہے، وہ تو اگلے کے ظلم کی وجہ سے ڈالا جاتا ہے کہ اگلا حق ادا نہ کر کے وہ ظلم کر رہا ہے، کسی کی حق تلفی کر رہا ہے، تو اس حق تلفی کو بنیاد بنا کر تو کسی کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ایسی صورت نہیں پائی جا رہی۔ والحبس جزاء الظلم، حبس کسی کو قید میں ڈالنا کسی پر ظلم کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر رب الارض ان قرض خواہوں پر ظلم کر رہا ہوتا، ان کا حق ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتا، ان کو چکر دلوا رہا ہوتا، پھر تو قاضی اس کو جیل میں ڈال سکتا تھا۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھی جائے کہ قاضی رب الارض اور اس کے قرض خواہوں کے درمیان حائل نہیں ہوگا، منع نہیں کرے گا کہ نہیں آپ نے اس سے پیسے مانگنے نہیں ہیں جا کر، اس لیے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ یعنی جس نے قرض ادا کرنے ہوتے ہیں وہ زمین کو بیچنے سے ہچکچاتا ہے، اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، لہٰذا قاضی اس کو اس اعتبار سے بالکل آزاد نہیں چھوڑے گا، بلکہ قرض خواہوں کو اجازت دے گا کہ وہ اس کے پاس چکر لگاتے رہیں، اس سے مطالبہ کرتے رہیں۔ ہاں جب کھیتی کٹ گئی اب قاضی اس کو پابند کرے گا کہ وہ اپنے حصے کی کھیتی بھی بیچ دے، زمین بھی بیچے۔ ظاہر ہے اب فصل تیار ہو گئی ہے تو اب کچھ فصل جو رب الارض اور عامل کے درمیان معاہدہ طے ہوا ہے، اگر نصف نصف پہ تھی، 100 بوریاں گندم ہوئی ہیں تو 50 بوری گندم بھی اس کو ملے گی، زمین بھی اس کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ تو اب قرض کے ادا کرنے کے لیے قاضی اس کی نگرانی کرے گا اور اس سے کہے گا ٹھیک ہے یہ 50 بوری گندم بھی بیچو، زمین بھی بیچو اور یہ قرضے ادا کرو۔ کیوں کہ اب رکاوٹ ختم ہو گئی ہے اور اب اس کی قدرت ظاہر ہو گئی ہے کہ یہ زمین کو بیچ سکتا ہے، تو اب قاضی اس کی نگرانی کرتے ہوئے چاہے دونوں چیزیں بکوا دے، زمین بھی بکوا دے اور اس پر جو گندم پیدا ہوئی ہے وہ گندم بھی بکوا دے، اور اگر صرف گندم بکوانے سے اس کا قرضہ ادا ہوتا ہے تو وہ ادا کر دیا جائے، اور اگر کچھ زمین بیچنے سے ہوتا ہے تو کچھ زمین بکوا کر اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے۔ آئیے آخر میں ایک نظر اپنے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ اگر رب الارض فصل کی کاشت سے پہلے مر جائے تو مزارت ختم ہو جائے گی، عامل حماد کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر رب الارض بہت زیادہ مقروض ہو جائے، دوسری صورت میں زمین تیار ہوئی ہے لیکن ابھی تک بیج نہیں بویا، قرض خواہ آ گئے تو زمین کو بیچا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے دین کی وجہ سے اجارہ فسخ ہو سکتا ہے، اسی طرح مزارعت بھی فسخ ہو سکتی ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں اب تو عامل نے چونکہ حل چلا لیا ہے، نالیاں بنا دی ہیں، اس زمین کو بیچا نہیں جا سکتا۔ تو دین ایک اہم چیز ہے، اس کی وجہ سے جیسے اجارے کو فسخ کر سکتے ہیں تو یہ مزارعت بھی انجام کے اعتبار سے ایک طرح کا اجارہ ہی بنتی ہے، لہذا اس کو بھی فسخ کر دیں گے۔ ہاں تیسری صورت کہ عامل نے حل بھی چلایا تھا، نالیاں بھی بنائی تھیں، فصل بھی اگ گئی، اب رب الارض بہت زیادہ مقروض ہو جاتا ہے تو اب فی الفور زمین نہیں بیچیں گے، اب قرض خواہوں کو انتظار کرنے کے لیے کہا جائے گا، فصل کٹنے کے بعد زمین بیچیں گے۔ تو اب یہاں ایک طرف عامل کا نقصان ہے، دوسری طرف قرض خواہوں کا نقصان ہے، تو کہتے ہیں قرض خواہوں کا نقصان کم ہے کیونکہ ان کا قرضہ معدوم نہیں ہوتا، باطل نہیں ہوتا، بالکل ختم نہیں ہوتا، ہاں کچھ دن لیٹ ملے گا، جبکہ زمین اگر ابھی بیچ دیتے ہیں تو اس صورت میں عامل کا نقصان ہے، جو فصل لگی ہوئی ہے وہ ساری ضائع ہو جائے گی، وہ کھیڑ دیں گے، کیونکہ زمین جب بکے گی تو جو خریدار ہے وہ فوراً زمین خالی کرنے کے لیے کہے گا، تو اب کچی پکی جیسی بھی ہوگی وہ کھیڑنی پڑے گی، تو اس صورت میں عامل کا نقصان زیادہ ہے۔ حبس، اگر قاضی نے رب الارض کو قید کیا ہوا تھا کہ یہ لوگوں کا قرضہ ادا نہیں کر رہا، تو اب جب یہ معقول وجہ سامنے آ گئی کہ اس کا قرضہ ادا نہ کرنا اس وجہ سے ہے کہ وہ زمین مزارعت پہ ہے اور چند دنوں میں فصل تیار ہونے والی ہے، تو ایسی صورت میں قاضی اس کو جیل سے رہا کرے گا۔ رہا کرنے کے بعد اب اس کی نگرانی رکھے گا کہ جیسے ہی فصل تیار ہوتی ہے تو فصل کی تقسیم کے بعد قاضی اس کو زمین بیچنے کے لیے اور اس کے حصے میں آنے والی فصل
اس کو بیچنے کے لیے کہے گا تاکہ وہ اپنے قرضے ادا کرے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔